ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جب کوئی بندہ سنتوں کی اتباع کر کے، سنتوں کی اتباع کا جذبہ لے کے دنیا سے جاتا ہے اور اسے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، لوگ قبر بند کر کے واپس چلے جاتے ہیں، منکر نکیر آ کے 3 سوالات کرتے ہیں، من ربک ما دینک، اور نبی علیہ السلام کا چہرے انور سامنے کر کے بعض محدثین نے لکھا، فرشتے کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تو اس چہرے کے بارے میں کیا کہتا ہے جس نے سنتوں کی اتباع کی ہوتی ہے۔ چہرے رسول سنتوں سے سجا کے جاتا ہے، مسنون لباس کا اہتمام کر کے جاتا ہے، جو سنت کے مطابق معیشت اور تجارت اخلاقیات اپنا کے جاتا ہے، وہ پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے ہاں میں اس چہرے کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ تو میرے پیغمبر ہیں، ان کا نام محمد ہے، میں انہی کے نقش قدم پہ چلتا تھا، میں نے انہی کی خاطر لوگوں کے تانے سنے تھے، میں نے چہرے پہ داڑھی رکھی تو لوگوں نے مجھے کہا تو ملا بن چکا ہے، میں نے انہی کی خاطر لوگوں کی باتیں سنی تھی، میں ان کے نقش قدم پہ چلتا تھا، میں نے انہی کی وجہ سے جھوٹ کو چھوڑ دیا تھا، انہی کی وجہ سے حرام کو چھوڑ دیا تھا، میں ان کے نقش قدم پہ چلتا تھا۔ جب بندہ چہرے کو پہچانے گا، اللہ آسمان کے اوپر سے، عرش کے اوپر سے اعلان فرمائیں گے میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرا بندہ سنتوں کی پیروی کر کے آیا ہے، اللہ ہم کیا کریں؟ میرا اللہ اس وقت اعلان فرماتا ہے وَفْرِشُوهُ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس بندے کی قبر کے اندر جنت کا بستر بچھا دو، وَالْبِسُوهُ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا ریشمی لباس پہنا دو، یہ لٹھے کا کفن اتار دیا جائے اور جنت کا ریشمی لباس زیب تن کر دیا جائے، لباس پہنا دیا جائے۔ میرا اللہ تیسرا اعلان فرماتا ہے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس بندے کی قبر کے اندر جنت کی طرف کھڑکی کھول دو تاکہ وہاں کی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں، خوشبو آنا شروع ہو جائے، جنت کے اندر تو بعد میں جائے گا، اللہ اسی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں، اللہ قبر ہی کے اندر جنت کی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھا اعلان میرے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، یہ میرے پیغمبر کی سنتوں کا اتباع کرنے والا، پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے والا، نم کا نومت العروس، میرے بندے آج تو دلہن کی مانند سو جا۔ اللہ یہ اعلان کیوں فرماتے ہیں؟ اپنے سے محبت کرنے والے کو جو سنتوں کی اتباع کا جذبہ لے کے جاتا ہے۔ محدثین نے فرمایا کہ جب لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے، دلہن بنا کے اپنے گھر لے جاتا ہے، کسی وجہ سے دلہن کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، وہ سو جاتی ہے، جب اس کی آنکھ لگتی ہے اسے اٹھانے کے لیے اس کا خامد آتا ہے، اس کا محبوب آتا ہے، جب دلہن کی آنکھ کھلتی ہے اس کی سب سے پہلی نظر اپنے خامد کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ جس عاشق رسول سے اللہ فرماتی ہے دلہن کی مانند سو جا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ خود فرمائیں گے میرے بندے اب تو اٹھ جا، اب تو بیدار ہو جا۔ جب اس عاشق رسول کی آنکھ کھلے گی اس کی نظر سب سے پہلے اپنے رب کے چہرے انور پہ جائے گی۔ اللہ یہ انعامات قبر کے اندر بندے کو عطا فرما دیتی ہیں جو سنتوں کی پیروی کر کے جاتا ہے، اور جو سنتوں کی اتباع کر کے نہیں جاتا، کہتے سنت ہی تو ہے، سنت کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے، سنت ہے خیر ہی تو ہے، کیا ہوتا ہے، کوئی حرج تو نہیں ہے۔ یہ معاشرے کے اندر جملے سننے کے اندر ملتے ہیں، کبھی بھی یہ جملہ نہ کہا کرے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا حبیب ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سے اللہ بھی ناراض ہو گیا، اللہ کے نبی بھی ناراض ہو گیا، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی اور در بھی نہیں ہے۔ اللہ نے تو فرمایا میرا محبوب بھی ناراض، میں بھی تم سے ناراض، پھر تو بندے کے لیے جہنم مقدر بن جائے گی۔ جو سنتوں کی اتباع کا جذبہ لے کے نہیں جاتا، اسے مرنے کے بعد قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے آ کے سوال کرتے من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تو پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جو سنتوں کی پیروی نہیں کرتا، جسے سنتیں اچھی نہیں لگتی، وہ کیا کہتا ہے؟ لا ادری، ہائے مجھے نہیں پتا، ہائے مجھے نہیں پتا۔ کتنا بڑا وہ بندہ شقی ہے، کتنا بڑا وہ بندہ بدبخت ہے، کتنی بڑی اس کے اوپر افسوس حسرت ہے کہ جو اپنے پیغمبر کے چہرے کو نہ پہچان سکے، جو اپنے پیغمبر کے چہرے کی پہچان نہ کر سکے۔ جسے اپنے پیغمبر کا چہرہ ہی یاد نہ ہو تو اس بندے کا کیا بنے گا؟ جب یہ بندہ کہے گا مجھے نہیں پتا تو اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، اسے پتا تھا، اس نے پیغمبر کے نقش قدم پہ زندگی نہیں گزاری۔ میرا اللہ کہے گا یہ بندہ فیل ہو چکا ہے، وَفْرِشُوهُ لَهُ مِنَ النَّارِ، اس بندے کی قبر میں جہنم کا بستر
بستر بچھا دو، وَالْبِسُوهُ لَهُ مِنَ النَّارِ، اس کی قبر کے اندر، اس کو قبر کے اندر جہنم کا لباس پہنا دو اور اسے پھر تارکول کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ تارکول سے سڑکیں بنتی ہیں، بندہ قریب سے گزرنا چاہے، جس کے اندر وہ تارکول تیار ہو رہا ہوتا ہے، بندہ قریب سے گزر نہیں سکتا، اگر ہاتھ پہ لگ جائے ہاتھ جل جاتے ہیں، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 71 گنا زیادہ گرم اور سخت ہے۔ جب تارکول کا لباس پہنایا جائے گا اس وقت اس بندے کا کیا بنے گا؟ اور پھر میرا اللہ فرمائے گا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اس بندے کی قبر کے اندر جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو، جہنم کی گرم ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جہنم کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ فیصلہ مجھے اور آپ نے کرنا ہے، میرے اور آپ کے اوپر موقوف ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں مرنے کے بعد میری قبر آپ کی قبر جنت کا باغ بن جائے تو پھر آنکھیں بند کر کے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیں، اور اگر پیغمبر کے نقش قدم پہ نہ چلے، پیغمبر کی سنتوں کی اتباع نہ کی، تو مرنے کے بعد پھر قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا۔ پیغمبر کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اسی وقت ادا ہو سکتی ہے جب بندہ پیغمبر کی سنتوں کو اپنا لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرتا ہے۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے۔ اسلام پورا کا پورا میرے پیغمبر کی اداؤں کا نام ہے۔